بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ ایکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. سب فنا ہو جائیں گے مگر اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. ہر شے کو موت کا مزہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تمام چیزیں کیا ہیں؟ فنا ہو جانے والی ہے، صرف اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات باقی رہنے والی. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، موت کو بھی موت کا جو فرشتہ ہے، ملک الموت جسے کہتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام جسے کہتے ہیں، اس کو بھی قیامت کے دن موت دے دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیں گے اور فرمائیں گے کہ اب بتاؤ کس کی بادشاہت ہے. دنیا میں تو جو طاقتور ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میری بادشاہت ہے، میری سلطنت ہے، میری حکومت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا. اللہ تعالیٰ کی دی بھی تھی، حکومت ہو، تخت و تاج ہو، بادشاہت ہو، وزارت ہو، محکوموں کے اندر منسٹری ہو، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اور یہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ ایک دن تم کو موت آئے گی اور سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ ہم کو علم ہوگا اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں اس چیز کی طرف ہماری توجہ مبذول فرمائی ہے کہ دیکھو دنیا کی چمک جو ہے وہ چند روزہ ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، وہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی نہیں ہے. آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی. دنیا کے مقابلے میں آخرت جو ہے وہ بدرجے بہتر اور ہمیشہ پائیدار رہنے والی چیز ہے. دنیا میں بڑی سی بڑی سلطنت آپ کو مل جائے، حکومتیں مل جائے آپ کو، وہ سب فنا ہونے والے، ختم ہونے والے ہیں. لیکن آخرت میں جو کچھ بھی ملے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی، اس میں روک ٹوک نہیں ہوگی. ایک سبحان اللہ بھی آپ کہیں گے اس کے اوپر آپ کو اجر و ثواب اللہ کی طرف سے آخرت میں ملے گا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر آپ کر کے جائیں گے آخرت میں اللہ کے پاس، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بے انتہا آپ کو دینے والے، اور وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے بار بار فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن میں، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. احادیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حقیقت اللہ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے پاس اس دنیا کی قیمت ہوتی، اہمیت ہوتی، تو اللہ کے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ پانی کا گھٹ تک نہیں پلاتا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے اللہ کے نافرمان ہیں جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے ان کو سب کچھ دیا ہے. کئی ایسے بندے جو اللہ کو مانتے لیکن اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نوازے دنیاوی اعتبار سے جو ان کے مقدر میں. لیکن آخرت جو ہے نا وہ نیک بندوں کے لیے، پرہیزگار بندوں کے لیے، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں.
آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ویسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کے بلند درجے رکھے، جنتیں رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، صاف و شفاف پانی ہوگا، اور تو کیلے ہوں گے، درخت، کھجور کے درخت، انگور کے درخت، سیب، بہت سی چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی اور احادیث کے ذریعے سے بتائی گئی ہم کو، لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آخرت میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں اس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ کسی انسان، کسی جنات کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اللہ کے فرمانبردار بندوں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں آخرت میں۔ اور وہ نعمتیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے حکموں پر چلو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلو، تم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارو، تو پھر وہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جو لامحدود نعمتیں ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی نعمتیں ہیں، وہ تمام نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ لیکن آپ ہیں، میں ہوں، یا آپ ہیں، جو بھی ہیں، جو دنیا کی ہوس رکھتے ہیں، جو دنیا کی تمنا رکھتے ہیں، خواہشیں رکھتے ہیں دنیا کی، آخرت کو بھول بیٹھے، دنیا کی نعمتوں سے بنانے کر آپ کو، لیکن آخرت کو سامنے رکھے، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا کے مال سے آپ کو روک رہے نہیں، دنیا کی جائیدادیں کھڑی کرنے سے آپ کو روک رہے نہیں، لیکن یہ چیز سامنے رکھیے آپ کہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر ہے، جو پائیدار ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے آخرت کی زندگی، آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہم کو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا ہے۔ اور اگر اپنی من چاہیے ہم اگر چلائیں گے تو پھر آخرت میں ہماری چلنے والی نہیں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اخلاص کے اندر جو کہ ابھی پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے انتہا عطا فرماتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ہمسر کا، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں۔ تو ہم کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے اس قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے کہ دیکھو اللہ کو ایک مانو، اگر ہم اللہ کو ایک مانیں گے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں پر چلیں، اللہ کے احکام پر چلیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی چھیننے والا نہیں ہے۔ بیمار ہو جائیں گے تو شفا صرف اللہ کی ذات دے گی، کمزور ہے تو طاقت صرف اللہ کی ذات دے گی، محتاجی میں ہے تو تمنگری صرف اللہ کی ذات دے گی، ناکام ہے تو کامیابی صرف اللہ کی ذات دے گی، مصیبتیں ہیں تو راحتیں صرف اللہ کی ذات دے گی۔ کوئی ساری کائنات مل کے اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ کو منظور ہے، اور ساری کائنات مل کر آپ کو اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ کو منظور ہے، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو سب مل کر بھی آپ کو فائدہ پہنچا نہیں سکتے، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو سب مل کر بھی آپ کو نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ یہ یقین ہمارے دل کا بننا ہے۔ کلمہ پڑھے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ صرف زبان سے پڑھنا نہیں بلکہ اس کلمے کی یقین کو دل کے اندر بٹھانا ہے
جب بھی کوئی مسئلہ آیا ہماری نگاہ ہمارا دل صرف اللہ کی طرف جانا ہے، ذرائع تن بعد میں، پہلے اللہ کی طرف ہماری نگاہ ہونا ہے۔ ہمارے مسئلے الٹے ہوتے ہیں، ہم کچھ مسئلہ آ گیا تھوڑا سا چھوٹا بھی اگر مسئلہ آ گیا تو ہم پہلے ذرائع کی طرف ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں، یہاں سے ہوتا کام، وہاں سے ہوتا۔ جب ہر طرف سے نا امید ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں پھر ہمارا دماغ جاتا ہے، ہمارا دھیان جاتا ہے اللہ کی طرف۔ پہلے اللہ کی طرف جانا ہے، ذرا سا مسئلہ آیا اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، حل کرنے والی ذات آپ کی ہے، یہ مصیبت ہے اس کو دور کرنے والی ذات آپ کی ہے، یہ پرابلم ہے اس کو سالو کرنے والی ذات اللہ آپ کی ہے، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے اوپر میرا ایمان ہے، آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے جو رسول ہے ان پر میرا ایمان ہے، اور انہوں نے مجھ کو یہ تعلیم دی ہے، قرآن میں آپ نے مجھ کو یہ تعلیم دی ہے اللہ کہ میں جو بھی میرا مسئلہ رہے گا آپ حل کرنے والے ہیں، چاہے وہ دنیا کا مسئلہ ہو یا آخرت کا مسئلہ ہو۔ تو ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، تو پھر ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ بڑی بڑی بادشاہ رکھنے والے آج کہاں ہیں دیکھیے آپ، آج بڑی بڑی سلطنتیں حکومتیں رکھنے والے جن کے ناموں سے لوگ ڈرتے تھے، جن کی نعمتوں کو دیکھ کر، دنیاوی نعمتوں کو دیکھ کر لوگ حسد کرتے تھے، جلتے تھے، آج کہاں ہے وہ دنیا میں؟ فنا ہو کے ختم، ان کا ٹائم ختم، عمر حیات جتنی لکھا کر لائے تھے جی لیے، اس کے بعد دنیا سے چلے، نہ ان کا مال و اسباب ان کے ساتھ گیا، نہ ان کی عزت ان کے ساتھ گئی، نہ ان کا خاندان قبیلہ ان کے ساتھ گیا، کوئی چیز ساتھ نہیں گئی، ساتھ صرف وہی چیز گئی جو قرآن و حدیث سے ثابت تھی، یعنی اس کے اعمال، چاہے اچھے اعمال تھے یا برے اعمال تھے، وہ دو ہی چیز اس کے ساتھ گئے، یعنی عمل ہی گیا اس کے ساتھ۔ رشتہ دار، اڑوس پڑوس، خاندان، قبیلے، دوست سب قبرستان تک گئے، واپس آئے، اس کا مال و اسباب دھرے کا دھرا رہ گیا، جس کو وہ بڑی مشکلوں سے کمایا، بڑی محنتیں کر کے کمایا، نہیں کھا کے جمع کر کے رکھا، لیکن جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ سکندر اعظم کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم بخوبی واقف ہیں اس چیزوں سے، کیوں تو اتنی بڑی حکومت کرنے والا، بڑا فاتح اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جہاں بھی گیا وہ فتح کے جھنڈے گاڑا، سکندر اعظم۔ لیکن جب وہ دنیا سے پردہ فرمایا، انتقال جب اس کا ہوا، تو انتقال سے پہلے اس نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور جب میرا جنازہ لے جایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائے، تاکہ یہ دنیا، جس دنیا کے پیچھے میں گیا، جس دنیا کو کمانے کے لیے، جس دنیا کو فاتح کرنے کے لیے میں زندگی لگا دیا پوری، لیکن اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو کوئی چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جیسے میں خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا اسی طرح خالی ہاتھ دنیا سے جا رہے ہیں، کہ عبرت کا نشان بن جائے لوگوں کے، یہ بتا کے گیا۔ آپ دیکھیے، آپ اگر ان کے کارنامے پڑھیں گے فاتح سکندر اعظم کے، تو آپ کو معلوم ہوگا کیسے فاتح تھے، کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی، کیسا جانے کی فتح کر لیتے تھے، لیکن کوئی ایک علاقہ، ایک جگہ، کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں۔ ہم کو بھی دنیا سے جانا ہے، تو ہم کو آخرت کو بنانا ہے، دنیا میں رہ کر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں لگاتے ہوئے، جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ان کو پورے کرتے ہوئے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، نمازوں کا خاص اہتمام کرتے ہوئے، جو کہ فرض ہے، نماز چھوٹنے والی نہیں ہے نماز۔ کتنے بار ہم حدیث میں پڑھے ہیں، جس کا آنکھوں میں خلاصہ ہے کہ اگر تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو تم کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم بیٹھ کر نماز پڑھو۔ تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتے، تو تم لیٹے ہوئے ہیں تو اسی حالت میں نماز پڑھو، اور لیٹے ہوئے بھی آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ حرکتیں نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے نماز کے لیے، تو آپ اشارتاً نماز ادا کرو، لیکن معاف نہیں ہے نماز معاف نہیں ملے، اہتمام کرنا نماز کا۔ رمضان مبارک آیا تو اس کے روزے رکھنا ہے، فرض روزے، ایک مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر، جو مسلمان مرد اور عورت ہے، جو بالغ ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مکمل ایک مہینے کے روزے فرض فرمائے، تو اس کا بھی ہم کو اہتمام کرنا ہے۔ ابھی قریب
8-10 दिन बाकी बचे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक हमको मिल जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमको क़ुव्वत ताकत के साथ में रखे, ताकि हम रमज़ान की जो रहमतें बरकतें उसको हासिल करने वाले बने, रोज़े रखे, तरावी का अहतमाम करने वाले बने, जो भी अल्लाह को दिया इसमें से अल्लाह के बंदों में तक़सीमात करते रहे, तो इसका अहतमाम करें। कुरान की तिलावत अभी से को हमेशा पढ़ना है। बार बार आपको कहा जाता है कि भाई रोज़ाना एक पारा नहीं हो, कम अज़ कम 1 पारा पढ़िए, उतना नहीं हो सकता तो कम अज़ कम 1 रुकू पढ़िए, या कम अज़ कम कुरान का ऐसा कुरान को खोल कर एक सफ़ा क्यों ना होता आप पढ़िए, ताकि कुरान के रोज़ाना के पढ़ने वालों में आपका शुमार हो। और जब आपका नाम कुरान शरीफ के पढ़ने वालों में शुमार हो जाएगा तो इसकी जो नेमतें आपको कल आखिरत में मिलेगी, और यह कुरान जो कल आखिरत में आपके लिए बख्शिश का ज़रिया बनेगा, तो आप उस वक्त में एहसास होगा अपनी कमी का, तो तिलावत के अंदर आपने कमी की। इसलिए आपको कहा जाता है बल्कि कम अज़ कम आखिरी दर्जे में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, वो कोई मैसेज देता है हमको, कैसा पढ़ते हैं। आजकल आप अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूमात है, मीडिया के ज़रिए से हर चीज़ हमारे सामने आती है, नेटवर्किंग के ज़रिए से हर चीज़ हमारे साथ में आती है। कोई ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा लिखा बोले, कोई जाहिल बोले, हर एक जने को मालूम है व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह के अंदर कैसा मैसेज आते हैं कि हम पढ़े बगैर नहीं रहते, बेचैनी होते रहते, कौन सा मैसेज आएगा ये बोले। मैं भी राह में क्यों ना था, मैं भी वही कि देखते कि आया शायद मैसेज, तो पढ़े बगैर बेचैन होते रहे। तो फिर ये अल्लाह का कलाम, अल्लाह का मैसेज आपके पास में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आपको अल्लाह का मैसेज आया है, जो आपको जन्नत में ले जाने वाला है, जो आपको जहन्नुम से बचाने वाला है, तो फिर वो मैसेज को क्यों छोड़ दे रहे आप, उसको क्यों फॉलो नहीं कर रहे आप, उसको क्यों रीड नहीं कर रहे आप। रोज़ाना पढ़िए कुरान। आने वाला महीना जो है 8-10 दिन के बाद, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कुरान का महीना है वो, रमज़ान का जो महीना है उसमें कुरान को नाज़िल किया गया है। तो हम अगर अभी से पढ़ते रहेंगे तो रमज़ान मुबारक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तिलावत के अंदर इजाफ़ा होगा, रवानगी में हमारी जो पढ़ने की जो स्पीड है उसके अंदर इजाफ़ा होगा, कुरान को सही अच्छे अल्फाज में हम पढ़ने वाले बनेंगे। पढ़े हैं, बचपन में पढ़े, फिर रख दिए, फिर पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, तो फिर जब रमज़ान आता है निकालते पढ़ते, तो फिर अटक के हमारी गाड़ी चलती है। अगर हम ये 10 दिन जो बाकी है अभी, अगर अभी से थोड़ा थोड़ा ही अगर पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रमज़ान जब हमारे को नसीब होगा तो हम उसमें अच्छे से अच्छा पढ़ने वाले होंगे। कुरान के हुकूक़ है, कुरान को रोज़ाना पढ़ा जाए, और हो सकता अल्लाह तौफ़ीक़ दिया तो तर्जुमे के साथ पढ़िए कुरान। दुनिया का कोई ऐसी ज़बान अभी मौजूद नहीं है जिसमें कुरान का तर्जुमा मौजूद हो। हर ज़ुबान के अंदर कुरान का तर्जुमा मौजूद है, ट्रांसलेशन मौजूद है। आप उसका विर्द कीजिए, आप उसको पढ़िए, जानिए अल्लाह आपसे क्या चाहता है, अल्लाह आपको क्या हुक्म दे रहा है। आप जब पढ़ेंगे कुरान तर्जुमे से तो आपको खुद इल्म होगा इस चीज़ का।